اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس کے کچھ خاص فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے، جن میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف تلاوت کرے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے، بصیرت، روشنی، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایسے اصول اور کلیات سمجھا دیے گئے دین کے کہ وہ ذہن میں ہوں تو کوئی دجال فریب نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا جب فتنہ ظہور کرے گا تو اس وقت جو لوگ سورہ کہف پڑھنے والے ہوں گے یہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہیں گے۔ اب دجال کے بارے میں احادیث میں جو کوئی بیان ہوا وہ بہت سائنٹیفک ترقی کا دور ہوگا۔ مردہ جو ہے نا کاٹ کر آدمی کو دو ٹکڑے زندہ کر دے گا، یہ کوئی خدائی نہیں ہوگی، سائنس اتنی ترقی کر دے گی۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی تدبیریں ہاتھ آ جائیں، مصنوعی بارشیں برسا دے گا، زمین اچھی بلی ہوگی، وہاں کے لوگ نہیں مانیں گے، بنجر ہو جائے گی، ایسی سپرے ہوگی، تباہ ہو جائے گا علاقہ۔ تو ایسا دور جو ہے مادیت کی معراج، آنکھیں جو ہیں چندھا رہی ہیں کہ ایسے ایسے کام، تو وہاں صرف یہ سورہ کہف بچائے گی، کیونکہ سورۃ الکہف مادیت اور غیب کی جنگ ہے۔ جو لوگ صرف سین دنیا کو مانتے ہیں نا، جو آنکھوں سے دکھائی دیتی کہ بس یہی جہان ہے جی، جو نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، نہ کوئی خدا نہ کوئی آخرت، ان کا علاج ہے اس میں کہ نہیں بے وقوف ہو، یہ جو نظر آتی ہے چیز یہ تو بہت چھوٹی، اس کے پیچھے جو دنیا نا اس سے بہت بڑی اور لمبی چوڑی غیب کا عالم جو ان سین ورلڈ، اس پر ایمان۔ اس لیے اس میں تینوں واقعے جو بیان ہوئے ہیں، اصحاب الکہف کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، ذوالقرنین کا، تینوں دیکھیں مادیت سے جنگ ہے ایمان کی۔ ایک طرف مادیت ہے کہ بظاہر تو آدمی اتنے سال سویا رہا ہے اور پیچھے بے ایمان لگے ہوئے ہیں کہ ان کو سنسار کر دینا، یہ کیوں اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کہتا کوئی پرواہ نہیں، وہ غار میں جا سوئے میرے توکل پر، کیسے سامان کر دیے ان کے لیے، وہ ریسٹ ہاؤس بنا دیا، ہوا آتی تھی ایک طرف سے گزر جاتی تھی، دھوپ پڑتی کوئی نہیں تھی، کتا دروازے میں بیٹھا ہوا تھا نگرانی کے لیے، میں ان کے پہلو بدلتا تھا گل نہ جائیں، یعنی اللہ ان لوگوں کا مددگار ہو جائے، بظاہر الٹ ہے، اتنی مدد کھانے پینے کے بغیر بچے رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ پیغمبر نہیں سمجھ رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، یہ آدمی قتل کر دیا بے گناہ، دیوار بنانے لگا، انہوں نے تو ہمیں روٹی نہیں دی، اور یہ کشتی توڑ دی۔ بعد میں سمجھایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، راز یہ ہے، یعنی عالم غیب پر ایمان، پیچھے ہے دنیا ایک۔ اور اسی طرح ذوالقرنین کا بیان کیا کہ وہ مشرق مغرب میں گیا، شمال میں گیا، اتنا اقتدار تھا، مگر اللہ کے سامنے اتنا جھکا ہوا تھا، مادی دنیا کا پرستار نہیں تھا، سارے اسباب اس کے پاس تھے، مگر وہ یہی کہتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں دوں، ایک عادل اور متقی حکمران۔ اس لیے سورہ کہف جو ہے نا، آپ نے اگر فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھو تو اگلے جمعہ تک نور رہتا ہے، یوں ہی نہیں کہہ دیا، پڑھو گے اور غور کرو گے تو بالکل ایسے آدمی کو ایسی روشنی مل جاتی ہے کہ آج کے فتنے جتنے ہیں نا، یہ دانشور بکواس کرتے اور ٹی وی اور میڈیا جو ہے کیا جائے، سب کا اس کے میں علاج ہے، اس زہر کیا تریاق ہے یہ۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اور نہیں تو ابتدائی جو ہے نا آیتیں 3 اور کسی روایت میں 10 آتا ہے اور آخری بھی 10، یہی پڑھ لیا کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، شکر کے لائق ہے وہ اللہ۔ ہم تعریف کے معنی میں آتا، مگر جہاں نعمت ساتھ بیان ہوئی نا کہ یہ کام اللہ نے کیا، وہاں پھر شکر کا مفہوم زیادہ مناسب ہے کہ اس کام پر اللہ تعالیٰ
اس نعمت کے عطا کرنے پر اتنی عظیم اور اتنی اعلیٰ نعمت اس نے دی ہے کہ کتاب نازل کی اپنے بندے پر، اس پر وہ اللہ شکر کے لائق ہے۔ آدمی شکر ادا کرے کہ یہ ساری دولتیں مل جاتی مجھے قارون کی طرح، تخت مجھے مل جاتے، زمین و آسمان کی حکمرانی مل جاتی، مگر ہدایت نہ ملتی تو کیا تھا، بالکل برباد ہوتے۔ اور یہی بات جنتی لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کے احسان سے جب بھر جائیں گے نا جذبہ شکر سے، تو جنت میں قدم رکھ کر کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہوا ہمیں یہاں نہ لے آتا تو ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہدایت دی۔ تو ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، جانا کدھر ہے۔ تو ایسا ہی مسافر ہے جس کو کوئی علم نہیں کہ کس جگہ سے میں نے سوار ہونا، کدھر کا ٹکٹ لینا، جانا، بالکل اس کی زندگی جہالت کی۔ اس لیے یہ پڑھے لکھے جو نا جامعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے فلسفی گشتی آگاہ نہیں، اب یہ مینڈک بہت ہیں، برساتی مینڈک ہیں، نئے نئے دانشور آ رہے ہیں، بالکل جہالت کے پتلے، ایک لفظ نہیں دین کا پڑھا مگر دین پر تبصرے کر رہے ہیں کہ دین کیا یہ ہے، کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ رہا ہے قرآن مجید بھی آپ نے کبھی ناظرہ بھی پڑھا، قسم دے کر پوچھے کبھی نہیں۔ یہ زیادہ ایسے ہیں۔ میں اپنا تجربہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میں کالج میں جب پڑھتا تو میرے پرشین کے استاد تھے، قابل تو بہت تھے، پروفیسر منظور حسین شور صاحب۔ تو ایک دن انہوں نے لیکچر دیتے نا خام خواہ اساطیر پر بحث کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، کتاب میں تھا اساطیر، افسانے، گپیں، بے بنیاد کہانیاں۔ کہنے لگا قرآن مجید اساطیر کا ہی مجموعہ، لکھا کہ وہ ایک ساحج میں نانک اس کے ٹخنوں تک سمندر آتا تھا، جہاں سے چاہتا تھا مچھلی پکڑ کر اس طرح سورج کے قریب کر کے بھون کر کھا جاتا تھا۔ اسی طرح دو تین باتیں اور کہیں کہ ذوالقرنین گیا، اس نے سورج ڈوبتا دیکھا۔ اب میرے ساتھی سے وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، غلام نبی، وہ میرے ساتھ تھے ڈسک میں، ہم ہمیشہ دینی باتیں کرتے، وہ مجھے پکڑ کر اٹھانے لگے۔ اب میں وہاں بالکل سر گھونا رکھتا تھا اور بالکل نہ لوگ ٹھٹھے کرتے تھے، شروع سے میرا یہی طریقہ۔ اس نے جب اٹھائے میں نے کہا یار یہ کم وقت لوگ ہیں، بچے بھی ہوٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی استاد سارے بگڑے۔ جب انہوں نے دیکھا شور صاحب کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، وہ غلام نبی کہہ رہا ہے شور صاحب یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اٹھیں، میں پھر اٹھ کھڑا، ضرورت تھی میں نے کہا شور صاحب آپ صحیح بتائیں، ہمارے استاد ہیں، کہ آپ نے قرآن مجید کبھی پڑھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں سچ بولوں گا میں نے پڑھا، اسی کا نتیجہ کہ آپ آج بہن کا ذکر کریں، کہاں ہے قرآن؟ پتہ نہیں آپ نے یہ خواب میں سن لیا یا کسی ملا کی زبان سے سن لیا، ایسا آدمی کے ٹخنوں تک کہاں ہے ذکر؟ تو ایسے لوگ یقین جانے یہ بڑے بڑے دانشور ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھتے، اب جو جی کیا جائیں گے۔ تو اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کہ ہمیں ایک روشن کتاب دی۔ ہم ہیں دانشور، ہمارے پاس ہے روشنی، یہاں کوئی اندھیرا نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، شکر کے لائق ہے وہ، جتنا شکر ادا کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری دوسری کتابوں میں، جب جنگ خندق کا موقع آیا تو حضرت سلمان الفارسی نے مشورہ دیا کہ اب مقابلہ تو ویسے نہیں ہو سکتا، کھلے میں خندق کھودنی چاہیے، ایرانیوں کا طریقہ تھا، حضور نے قبول کیا اس کو، خندق کھودنی شروع۔ اب یہ نہیں تھا کہ صدر صاحب اندر بند بیٹھے ہیں اور وہاں محافظ کھڑے ہیں اور لوگ جو کھود رہے ہیں، خود سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کی طرف ساتھ، حضرت براء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ مٹی جو تھے باہر نکال کر کے آئے، اور نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتارا ہوا تھا، آپ کا بدن مبارک جو تھا وہ مٹی سے ڈالا یا مٹی لگی، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت پڑھ رہے تھے؟ یہی شکر۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے شاعر سے، ان کی نظم تھی جو حضور پڑھ رہے تھے، لوگ بھی سنتے تھے، مست تھے سارے ہی۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، تو ہمیں راستہ نہ بتاتا، دین نہ اتارتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ جس طرح ساری دنیا فی ضلال مبین تھی، گم اندھیروں میں، ہم بھی اس طرح رہتے، یہ تو نور سورے اتارا۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم زکاتیں دیتے، نہ نمازیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتی۔ فانزل سکینۃ علینا، اب یہ دشمن جب ہمارے اوپر چڑھتے آتے ہیں تو تو ہم پر سکینہ نازل فرما، ہمیں یہ طمانینت حوصلہ دے کہ ساری مشکلات کے باوجود ہم ہنستے
وہ ان خطرات میں سے گزرتا ہے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا بحر حوادث میں، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ مومن ایسا ہو جاتا، اس کو مشکلات پریشان نہیں کرتی، وہ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ چلتا کہ وہی سڑک، یہ راستہ ٹھیک ہے میرا، اگر یہ نہ تھی میں نے سوچنا پڑتا کہ وہ کیوں نہیں آئی مشکلات جب دین بتاتا تھا، یہ مشکلات بتا رہی ہیں کہ راستہ ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اللہ کہنا، اور اگر ہماری ٹکر ہو جائے بے ایمانوں سے تو پھر ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ڈگمگائیں نہیں۔ اور ساتھ فرمایا ان الولا قد بغوا علینا، یہ بے ایمان ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، ہم دین بتا رہے ہیں اور یہ ہمیں وطن سے نکالا اور یہ ہم تنگ کر۔ اور آخری بات جب حضور اس کو پھر دہراتے اونچی آواز سے، لوگ بھی دہراتے، اذا ارادوا فتنۃ ابینا بینا بینا، اگر یہ ہمیں دکھ دے کر دین سے ہٹانا چاہیں گے کہ یہ لوگ پلٹ جائیں مرتد ہو جائیں، اذا ارادوا فتنۃ، تکلیفیں دے کے کہیں گے دین سے ہٹ جاؤ، ابینا بینا، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، یہ کام کبھی نہیں ہوگا، ہم پر سے جو چیز چاہے گزر جائے یہ نہیں۔ جب ابینا آپ دہراتے نا صحابہ بھی دہراتے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرو اس نعمت پر کہ تمہیں رسول کی امت میں بنایا، کتاب اتاری، الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اب دیکھتے جائیں ایک ایک لفظ، پہلے انزلہ کا، یعنی کتاب آ گئی ہے دنیا میں، نہیں اتاری۔ اب قرآن مجید میں صاف دیکھ لیں آپ، بے شک عذاب کا ہی ذکر ہو، عذاب بھی ہم سمجھیں بری شے، کوئی بری نہیں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی امت پر تعاون نازل کرتا تھا رحمت ہوتی، وہ حرام دادے اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے زمین کو پاک کیا جائے، برائی نہیں ہوتی۔ انذار وہاں ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے آتی نا، یعنی عرش عظیم سے اتر رہی، فرمایا میں خاص اہتمام سے بڑی شفقت سے یہ اوپر سے نعمت اتار رہا ہوں، یہ تم پر بڑا رحم فرمایا میں نے کہ عرش سے میں نے نگاہ ڈالی کہ میری مخلوق برباد ہو رہی، میں نے تمہاری خبر گیری کی، اس لیے فرمایا شکر کے لائق وہ اللہ جس نے اتنی بلندیوں سے ہماری خبر لی اور اپنی طرف سے کتاب اتاری، بڑے اہتمام سے، بڑے بندوبست سے، عبدہ ہی، اور اتاری کس پر؟ یوں ہی پھینک دی کہ یہ نسخہ چھپ کر آ گیا، جہازوں کے ذریعے گرا رہے لوگ اٹھا رہے، اپنے خاص بندے پر، عبدہ ہی، اپنے بندے پر۔ اب اس بندے سے مقرب مشرف آ رہا اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا بندہ بھی، اللہ نے وہ کتاب بھی ایسی کہ اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہ رہی، اور بندہ بھی ایسا کہ اس کے آ جانے کے بعد اللہ نے رسالت ہی بند کر کہ اب کوئی پیغام میرے پاس نہیں رہا، جو میں نے بتانا تھا بتا دیا، سیکھ لو جیسے نے ایسے سیکھا اپنے بندے پر۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رسالہ العبودیہ کہتے ہیں بے وقوف سمجھتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس میں توہین، اللہ کا بندہ، اس سے بڑا تو شرف ہی نہیں کو، سارا زور تو لگا رہے ہیں کہ لوگ بندگی کریں، تو جس کو اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرا بندہ بن گیا، اب اس سے بڑا انعام کیا ہوگا۔ اور اسی لیے ہم تشہد میں کیا پڑھتے ہیں، جب ہر 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے رسول ہونے کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، باشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جب سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہوگا جو حضور پر ہوئی ہے وہاں بندہ کہا جائے، یہ نہیں کہ میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے، رسول ہے، باتیں سب ٹھیک ہی، بندہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ کہیں آ جائے گا کہ لوگوں یوم الفرقان کو یاد کرو، بدر والے دن کو، جب اس نے اپنے بندے پر فضل فرمایا، کتنے لشکر کے مقابلے میں تھوڑے سے کمزوروں کو غلبہ دے دی۔ کئی فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر شک ہے تمہیں اس کتاب میں جو اس بندے اپنے بندے پر ہم نے اتاری تو لے آؤ تم بھی اس جیسی سورت۔ جہاں ذکر معراج کا ذکر ہے کیا کہا ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ کہیں فرمایا اوہا الی عبدہ ما اوہا، وہاں بھی سدرۃ المنتہا پر بھی اپنے بندے پر وحی کی۔ جو بندہ ہونا کوئی معمولی بات، علامہ اقبال کہتے ہیں تم بندے ہو لوگوں کے، جیسے حضور نے فرمایا کوئی چادر کا بندہ ہے، کوئی درم کا بندہ ہے، کوئی ٹکے ٹکر پر ایمان بیچتے ہو، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، میرے بندے اور ہیں، اللہ کے بندے اور ہیں۔ ما سراپا انتظار و منتظر، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی خدا دیدار دے، اور جو عبد ہوتا اس کا خدا انتظار کرتا کہ لاؤ جبریل آسمان پر میرے پاس، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا انتظار خدا کرتا۔ تو فرمایا شکر کے لائق ہے وہ اللہ، پہلے تو اللہ ہی پیار سے بھرا ہوا،
اب اس کی تشریح لوگوں نے بہت کی، مگر جیسے لکھتے ہیں سید ابو الحسن ندوی کہ ہمارے جو مرشد تھے بڑے عالم تھے، ولی تھے، علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، تہجد نہیں قضا کی، باجماعت نماز نہیں قضا کی مرتے دم تک، اور اس لیے اندر نہیں سوئے کہ نیند سے نہ رہ جائے، باہری ٹینٹ تھا، بارش ہو آندھی اسی علماء اپناتے تھے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، وہ کہتے ہیں یار سادہ ہندی زبان میں سمجھو تو یہ من مون ہے، جس کو من مون کہتے ہیں نا کہ ایسا سونا ایسا خوبصورت، جو اس کو دیکھے اس کو سنے اس کے دل کو وہ کھینچ لے، وہ اس کا دیوانہ ہو جائے، من مون۔ سید مودودی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہی کہ شوق سے جس کی طرف آدمی بھاگ جائے وہ اللہ ہوتا۔ تو فرمایا اللہ شکر کے لائق ہے جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب، الکتاب کا، یہاں کتابن بھی کہیں کتاب بھی کیا جاتا ہے، نکرہ بھی، دو زبریں ہوتی دو پیشیں، وہ بھی عربی زبان کا سٹائل ہے۔ کبھی یہ تنوین جو ہوتی دو زبریں دو پیشیں جن سے نون کی آواز نکلتی ہے، یہ تفخیم کے لیے بھی ہوتی ہے، بلند مرتبہ۔ یہ کہہ رکھا جاکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا، اب یہ اس کا معنی میرا رسول نہیں ہوگا، ایک عظیم الشان رسول آیا۔ جیسے کہتے ہیں وہاں تو یار ایک عالم رہتا ہے، تاریخ کے وقت پتہ چل گیا کہ بہت بڑے پائے کا آدمی، اور کہیں الکتاب کہتا پراپر نام کے طور پر کہ وہ کتاب جس کا تذکرہ انبیاء کرتے آئے تھے کہ آخر میں آئے گی جو خاتم الکتب ہو، اس پر کتاب میں بند ہو دیں گی، یہ وہ کتاب اس نے اتاری۔ شکر کرو اس اللہ کا جس نے اپنے بندے پر ایسی اعلیٰ کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی ٹیڑھ، کوئی ایج پیج، کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ جو فکرہ ہے نا آج کے دانشوروں کا علاج، اٹھتے ہیں عربی زبان کا حوالہ دے کر، مرزا غلام احمد پرویز، جاوید غامدی، ادھر ادھر سے مارا پکڑا، ایک ایسا معنی کرنا شروع کر دیا جو نہ رسول کو سوجا، نہ صحابہ کو سوجا، نہ کسی امام کو سوجا، اور لوگ کہتے ہیں یار اس نے بڑا نقطہ نکالا، اور نقطہ کیا نکالا؟ دین کی جڑ کاٹ۔ اس کا مطلب قرآن نے یہ کوئی مہمہ بے اتارا تھا اللہ نے، یہ بزارت تھی جو کسی کے پلے کچھ نہ پڑا تھا، آج اس کو سمجھ گئے۔ یہی آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھے، قرآن جی وجہ کوئی ٹیڑھی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اگر ٹیڑھی ہے تو یہ کوئی کتاب ہے ڈالی، اللہ نے اتار کر کوئی احسان نہیں فرمایا، لوگوں کو گمراہی کے گلے میں گرا دیا کہ 14 سال سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر، اور پھر قرآن میں 12 سال لے کر کے زندہ، بعد میں سمجھے کہ 30 آتے ہیں قرآن میں مرنے، ایسا قرآن مذاق بن گیا۔ اس لیے جو تشریح ایسی کرے گا سن لیں کہ وہ کسی نے پہلے نہیں کہ دجال ہوگا، دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر پہلے سارے بیوقوف اور جاہل ہے تو کہتا ہے تیرے علم پر کیا اعتبار ہے، پنجاب میں پیدا ہوا تو زیادہ عالم ہے، اس لیے جو کہے نا کہ معنی یہ ہے وہ حوالہ دے کہ یہ رسول نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا۔ یہ اگر غیر ذی وجہ نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں، تو پتہ چلنا چاہیے کہ عربی مبین میں اترا، صاف عربی ہے۔ یہ کوئی ایسی نہیں بات تھی کہ 14 سال بعد پیدا ہوگا دانشور تو حل کرے گا، یہ خود اس کے بدماش اور بے ایمان ہونے کی علامت کہ قرآن کا مذاق اڑا رہا۔ قرآن کی تشریح صاف سیدھی جو عرب کے بدوؤں نے سمجھی اس کو ہم نے دینا، کیونکہ اللہ فرماتا میں نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یہ کوئی مما نہیں اتارا کہ حل کرتے پھریں سوال اور کسی کا صحیح نکلا کہ قیمن۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کا کیا بیان کریں، ترجمے سے کام نہیں چلتا، عربی زبان اتنی اعلیٰ کی، اسی لیے اللہ نے اس کو آخری کتاب کے لیے چنا قیمن۔ اب اس کی تشریح کرتے کرتے علماء تھک گئے، کسی نے کہا قیمن سے مراد مستقیم ہے، کہ بالکل درست ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں، نہ غلط ثابت ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی۔ اگر لوگ کہیں نا یہ بات غلط ہے، سائنس تو کچھ کہتی فلسفہ، تو صبر کریں، سائنس اور فلسفہ خود ایک دن ایسے ہاتھ ڈال دے گا کہ ہم بیوقوف، ہم نے نہیں سمجھا تھا، بات تو یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں حرف عورا اور عیب نے تبدیل نے، قرآن کے کسی حرف میں شبہ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، آیا شرمندہ ہے تعویل نے، اور اس کی کوئی آیت بھی تعویل کی محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ہیرا پھیری کرنی پڑے گی ہر جان چھڑانے کی، اب اس کے معنی بدلو، فرمایا کوئی ایسا وقت نہیں آئے، جو ایسا کہتا ہے اس کو کا صبر کر، تیرا علم ہی تجھے ایک دن سمجھا دے گا۔ اور لوگ مانتے جا، بالکل مانتے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری سائنس فلسفے سارے ہیں نا، بس جلد بازی تھی، کچھ نہیں، بات قرآن کی تو فرمایا قیمہ، ایک معنی تو درست کا، ٹھیک کہ کوئی بات اس میں غلط نہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں قیمنا علی الکتب السماویہ، جو اللہ نے آسمانی کتاب میں اتاری تھی نا، یہ ان پر نگران ہے، اب کسوٹی ہے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے جو سارے اس کے سامنے پیش ہوں گے، یہ قیمہ ان پر حاکم اور نگران، یہ بتائے گا کتنا حصہ ان کا ٹھیک ہے
یہ لوگوں نے اس میں ملا دیا، اس میں تبدیلی کر کے لفظ بدل دیے ہیں۔ قرآن اسی کو دوسری جگہ مہیمن علیہ کا کہ یہ بالکل اوپر نگران بن کر بیٹھا ہوا، اب اس کی روشنی کے بغیر جو ان کتابوں کو پڑھے گا برباد ہو جائے۔ اسی لیے اب ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس یہودی نے اور جس نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں آ گیا ہوں، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا، وہ اللہ کی قسم جنت میں کبھی داخل نہیں۔ وہ نہ تورات کو مانتا نہ انجیل کو، غلط کہتا مانتا ہوتا تو اس میں تو لکھا تھا کہ مان لینا آخری نبی کو، نہیں مان رہا وہ خبیث، اس لیے یہ کوئی یہود نہیں نصارہ بے ایمان۔ تو فرمایا قیمن الکتب السماویہ، آسمانی کتابوں پر بھی ابھی حاکم ہے۔ ابو مسلم خراسانی فرماتے ہیں قیمن بمثال الامہ، کہ قیامت تک جو مسئلتیں پیش آئیں، لوگ کہتے ہیں حالات بدل گئے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، فرمایا اس نے پہلے ہی لحاظ کر لیا زمانے کا، حالات کا، کہ جس جس قسم کے حالات آئیں گے زمانے سب کا خیال رکھ کر حکم دیے، یہ زمانے سے پیچھے نہیں رہ جائے گا یار کیا کریں، اب پردے سے رکاوٹ ہوتی ہے، اب سود نہ لینے سے یہ ہوتا، فرمایا برائی چھوڑنی ہوتی ہے، علاج کرنا ہوتا اس برائی کا، یا نسخہ ہی تبدیل کر دینا، نسخہ نہ بولو، نسخہ رہنے دو ایسا ہی، تم اگر اس راستے کو چھوڑ دے اپنا آپ ٹھیک کر۔ تو امت کے مصالح کا یہ دامن ہے، کتب سماویہ پر یہ حاکم بن کر بیٹھا، اور ہر چیز اس میں کریکٹ ہے، درست ہے، کوئی بات اس کی غلط نہیں ہوئی، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے باطل اس کے پاس آ ہی نہیں سکتی، غلط بات اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ قیمن لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اب دو کام جو قرآن پاک کے ہیں اور اللہ کی کتابوں کے ہیں، اللہ کے رسولوں کے ہیں، کہ کچھ مانیں گے کتاب کو، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ عمل کریں گے نسخے پر نہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو جو نہیں مانیں گے پوری طرح آگاہ کر دے، انذار، چوکنا کر دے، جھنجھوڑ دے، اٹھا دے پکڑ کر، خطرے سے آگاہ کر دے کہ تمہارے سر پر اب ایک مصیبت منڈلا رہی ہے، نہیں مان رہے، باسر شدیدن، بہت سخت عذاب تمہارا منتظر ہے، ایسے شکنجے میں کسے جاؤ گے پھر جان نہیں چھوٹے گی۔ ان کو تو سوئے ہوں کو جگا دے، جھنجھوڑ کر۔ قرآن بھرا ہوا، ہر جگہ انذار آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم، خدا دیکھ رہا اور وقت ختم ہو رہا۔ ملہ دونوں جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، یہ صدر مشرف کی طرف سے نہیں ہوگا، نہ پولیس کی طرف سے تھوڑا بہت نرمی یا کبھی جان چھوٹ جائے، فرمایا وہ عذاب پھر خدا کی طرف سے ہوگا، تو ختم بھی نہیں ہوگا، اگر ختم ہونے پر آئے گا اور بڑھکا دیں گے اس کو، اور بڑھتا ہی جائے گا، ہمیشہ پھنسے رہو گے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اب دوسرا گروہ ہے جو مان لے گا، عمل کرے گا، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے آئیں گے کہ یہ کتاب سچی ہے، یہ نسخہ ٹھیک ہے، جو کہتا ہے وہی ٹھیک ہے، جس کو غلط کہتا ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ایمان، اور اس کے بعد پھر نیک کام کریں گے، ماننے پر نہیں رہ جائیں گے کہ بس چوم لیا اور سر پر رکھ لیا، یعملون الصالحات، نیک کام کریں گے، ان کو یہ خوشخبریاں دے دے گا، اطلاع دے دے گا، ان لہم اجرا حسنا، جو ان کے لیے پھر اجر ہے بہت عمدہ۔ اب لفظوں میں بیان ہی کیا، اجرن، ایسا انعام، حسنا، سمجھ لو کہ اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ، جس طرح کا چاہو گے سب ملے گا۔ اس لیے پریشان نہ ہو کہ عورتوں کو کیا ملے گا، مردوں کو کیا ملے گا، حوریں ملیں گی، ان کو کیوں فکر مند ہو، سب کو سب کچھ مل جائے گا، جو چاہے گا سب کو ملے گا۔ جس عورت کو اپنا خامد جو ہے نا وہ پسند نہیں ہوگا، کیوں پسند نہیں ہوگا؟ اب اس کا حسن وہاں اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ آسمان کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوگا، بیوی کو کیا تکلیف ہوگی؟ اور اگر وہ کنواری ہوگی، اللہ جنت کے لوگوں میں سے دے دے گا کہ جو جس کے ساتھ چاہتی ہو شادی کرا، اگر وہاں نہیں ہو کوئی اس کو ملے گا پسند، تو مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ نیا پیدا کر دے گا کہ جیسا چاہتی ہے ڈیمانڈ اللہ بتا دوں۔ اس لیے فرمایا ہر شخص کو اعلیٰ ترین وہاں اجر ملے گا، اور انعام جو طبی ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہے، اگر بہت اعلیٰ چیز ملے کسی دن وہاں سے آدمی ریٹائر ہو جائے یا وہ جاتی رہے یا آدمی مر جائے، کیا رہا؟ ماں کسی نہ فی ہے بات۔ دیکھیں قرآن کس طرح کثر پوری کرتا جاتا کہ اس اجر میں یہ ٹکے رہیں گے وہاں ہمیشہ ہمیشہ، وہاں نہ بڑھاپا نہ موت نہ نکالے جائیں گے، وہاں ہی ہمیشہ ڈیرے، زندہ تندرست مزے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہاں خاص کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی یہ قرآن اتارا گیا خبردار کر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے اڈاپٹ کر لیے، بیٹے اس نے بنا لیے ہیں، لڑکیاں ہیں، بیٹے ہیں، نامراد۔ ہم مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں ایسے بیوقوف ہیں جو اللہ کی اولاد مانتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے ذہان گنٹ اس کی اولاد ہے، یہ اس کے بچے ہوئے اس سے آگے، یہ دیوتا چلے دیوتیاں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اس میں سے نکلا، اس کا پہلا جو ہے نا فرزند اولین وہ ہے۔
اور اسی طرح یہود کہتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں. یہ کیوں کہتے تھے؟ صرف یہ جو نا اولاد کا راضی یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد کہنا ہی اللہ کے لیے، جس کو اللہ نے کہا کہ ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے منہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے کہ اللہ کی اولاد. اتنا ناراض ہے خدا. سورہ مریم میں کہتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے، پہاڑ ان پر گر جائے کہ بکواس کی کہ خدا کی اولاد. کیوں اللہ اتنا ناراض؟ اولاد سے تو ہم خوش ہوتے کہ اولاد ہونی چاہیے. اللہ ناراض ہوتا میرے لیے اولاد کہتے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کمزوری کی ذریعے، جس طرح آپ سوچیں گے نا جو کمزور ہے نا وہی چاہتا اولاد. مجھے خطرہ میں مر جاؤں گا، میرے بعد میرا کوئی وارث ہونا چاہیے جائیداد سنبھال. کوئی سمجھتا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اس وقت مجھے سہارا چاہیے، کوئی میرا پھر ہاتھ پکڑے بڑھاپے میرا کوئی سہارا بنے. کوئی یہ سمجھتا کہ میں تنہا ہوں، یار اگر دشمن میرے لیے اوپر چڑھا ہے کوئی میرے ساتھ ایسے لوگ ہونے چاہیے لاٹھیاں پکڑ سکیں، حمایتی اور امدادی. جدھر سے آپ دیکھیں گے نا اولاد کی احتیاج کوئی مجبوری ہے جس کے لیے. اس لیے اللہ نے جہاں جہاں رد کیا وہ انٹرنیٹ پر سوال یہودیوں کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں وہ غنی، وہ غنی ہے. یہ بے جوڑ بات ہے. یہاں غنی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ میں نے ہمایوں صاحب کو لکھوایا، شکر ہے انہوں نے پھر وہ چھاپ دیا ان سے قرآن کہ اللہ یہ نہ کہتا دلیل نامکمل رکھتی کہ اللہ غنی ہے یا نہیں، اس کو کوئی ضرورت ہے. ضرورت ہے اولاد کی، جو بھی ثابت کرو گے غنی ہی رہے گا. اور اگر ضرورت نہیں تو اولاد کیوں اس کے سر پر مرتے ہو؟ کیوں اولاد کا ذکر کرتے ہو؟ اولاد محتاجوں کے لیے ہوتی ہے. وہ غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہ مرے گا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ حمایتیوں کی ضرورت ہے. وہ اپنے زور سے حکومت کر رہا. اس غنی خدا کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ایسی گندی بات منہ سے نکالتے ہیں کہ اس سے بری بات کوئی نہیں. جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد، پھر وہ جیسے مولانا ماجدی کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں اولاد ہے، سچ مچ جنی ہے اس نے، جیسے ہم جانتے. کچھ کہتے ہیں جنی نہیں، جیسے ہم کسی کا بچہ لے کر پال لیتے نا. انہوں نے کہا یہ بھی قرآن پاک کی خوبی. کہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں بیٹا ہے ابن اللہ، کہیں کہتے اتخذ الولد. اس طرح تو نہیں، مگر اس نے بھی پیار سے محبت سے اپنے مقرر بنا کر بیٹے بنا لیے ہیں، اڈاپٹ. یہ بھی باقاعدہ انہوں نے حوالے دیا کہ فلاں فلاں گروہ جو ہیں ان کے کافروں کے وہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے بیٹے اڈاپٹ کرنا. فرمایا سب غلط. کیوں اڈاپٹ کرتا پھر؟ بھئی ہے ضرورت تو اس کو. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. اب بیٹا مجھے چھوڑنے کیا، اس نے کہا ایک دانشور بڑھایا ہوا تھا، وہی جانتا ہود بھائی ہے، پروفیسر ہے وہ. اس نے کہا دنیا جہان کی کتاب ہے، اور بکواس کر رہا تھا کہ دین جو ہے یہ علم کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ بلائنڈ بلیف ہے، اندھا دھند ماننے والی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. اور دیکھیں بچہ کہتا میں نے پھر فون کیا، اور جو کمپیئر تھا اس نے کہا میرا تو نہیں مناظرہ کرایا. اس نے پوچھا کہ ڈاکٹر بتائیں ہو صاحب دین کیوں ہے رکاوٹ؟ دین رکاوٹ ہوتا تو قرآن کیوں بڑا ہوتا، حدیث رسول کیوں بڑی ہوتی؟ علم اور عقل پر کہ لوگوں عقل سے کام لو. قومی یعقلون افلا یتدبرون، کہیں کہتا یتفکرون. اور آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری شریف میں دیکھ لیں کہ وہی کے بعد پہلا باب ہی علم کا شروع ہوتا ہے. علم سے تو وہ گھبراتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ سمجھدار ہو جاتے، میری جہالت کا پتہ چل میں ننگا ہو جاؤں. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال ہے کہ آپ نے سمجھا مجھے کیا خطرہ، جتنا جی چاہے علم حاصل کرے، میری کوئی بات غلط ثابت ہو سکے. اس لیے شیعوں کی کافی دیکھیں وہ بھی کتاب العقل سے شروع ہوتی. دین کو عقل اور علم سے دشمنی ہے، علم اور عقل پر اس کا انحصار ہے. یہاں بھی کیا کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے ذرا برابر اس بارے میں، دلیل کوئی نہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، کہ نہ جو ان کے باپوں نے یہ شروع میں کہا ان کے پاس کوئی دلیل تھی. وہ ایک بیوقوفی کی بات کہے گی، یہ اندھا دھند اس کے پیچھے چل رہا ہے. مقرر ہے علم نہیں. اللہ نے علم کا حوالہ دیا کہ علم ہوتا سوچتے تو پہلے بھی سوچتے اور بعد والے بھی اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت، کون سی محتاجی ہے جس سے وہ اولادیں جمتا پھرے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے جب بات نکلتی بہت بری بہودہ بات، اللہ کو ناراض کرنے والی. ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ بکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ علم ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی دلیل ہے. صرف ایک جھوٹی بات افواہ کے طور پر پڑھی ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں. یہ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورۃ کہف کی، اور جلدی سے کچھ اس کے نکات بیان کیے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کیوں لوگ جو تھے ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ توبہ اس کو یا سنو ہی نہ، یا پھر اس کا مقابلہ نہیں ہم کر سکتے، پھنس جائیں گے. فتاتون السحر وانتم تبصرون، اپنے ساتھیوں سے کافر کہتے تھے یار تم جانتے بوجھتے کیوں اس جادو میں پھنسے جاتے ہو، جو جاتا پھنس جاتا. پھنسنا کیا تھا؟ حق تھا.
ایسی بات تھی کہ اس کا جواب ہی نہیں تھی کسی کو، کوئی آگے سے رد نہیں کر سکے، ڈھال کوئی نہیں تھی۔ قرآن للکارتا تھا کہ لاؤ اگر کوئی دلیل ہے میرے مقابلے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تمہاری باتوں کی کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا اکیلے نے بنا لی تھی، اب چل نہیں رہی اس نے، اب تھک گیا کہ شریک بنا لیے، اور اگر بنائے ہیں تو کس قدر میں اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے کہ میں نے اس کو یہ محکمہ دے دیا ولی کو یہ؟ اگر اس حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی کسی کتاب میں بھی کبھی اللہ نے نہیں اتارا، تم نے اپنی طرف سے فرض کر رہے ہیں یہ ڈاٹا ہے، یہ غریب نواز ہے، سارے ان ہے اللہ اسما، یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیسا ٹھوس مطالبہ ہے جو آپ کوئی نہیں تھا پر۔ قرآن جب کہتا ہے جس کی اولاد ہو، جس کے بنائے ہوئے کعبے کے متولی بنے ہوئے، تو میں اس کی تاریخ یاد ہے کہ وہ بابل میں پیدا ہوا، باپ مشرک تھا، قوم مشرک تھی، اس نے بت توڑے تھے، اسی لیے وہ آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہاں آیا تھا۔ یہ ساری کہانی تمہیں آپ یاد ہے، تم نے بت بنا لی، وہ تو بت شکن تھا، بات نہیں کرا، بالکل شرمندے ہوتے تھے کہ بات تو یار ٹھیک ہے، ہم سارے سنتے ہیں کہ بت توڑے تھے، حضور کہتے کیوں بنا لیے؟ اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے زیادہ والقرآن الحکیم، اللہ کہتا مجھے قسم ہے قرآن حکمت بنے، یہ دانش سے بڑا ہوا، اس میں کوئی بات جہالت کی نہیں۔ اگر کوئی مولوی ملا حاشیے پر کوئی غلط بات لکھ دیتا ہے اس کی بیوقوفی، قرآن میں ایسی بات نہیں ملے گی جس پر کوئی آدمی اعتراض کر سکے کہ یہ اللہ کی کتاب میں کیا۔ اب فیصلہ کرنا ایمان بالکتاب، جیسے سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا، کچھ لوگ جنوں کے بارے میں جھگڑتے تھے، کچھ کہتے تھے معجزے نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا یار ایک مرتبہ فیصلہ کرو، آرام سے اس کو پڑھ لو جیسے یہ لکھی ہے، اگر پھر تمہارا دل چاہتا ہے کہ ماننا اس کو کہ سوٹا سام بن گیا تھا، سمندر پھٹ گیا تھا، مردے زندہ ہو گئے تھے، تو ایمان لاؤ، پھر چونچ رانی قدم قدم پر کر۔ اور اگر تم سمجھتے ہو معذاللہ یہ افسانوں کی کتاب ہے تو پہلے دن ہی جواب دے دو کہ ہم نہیں اس کو مانتے۔ یہ مذاق بنا رکھا کہ سر سید بن جاتے ہو اور کبھی پرویز بن جاتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر جب بات جو ہے نا کچھ دل کو نہیں لگتی ہیرا پھیریاں کرتے۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا تو اتنی لمبی بحثیں کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کہ فلاں کا بیٹا، ایک فکرے میں بات ختم ہوتے عیسائی مر جاتے۔ کیوں لوگ قرآن سے ٹھٹھا کرتے ہیں؟ اس لیے آپ یقین جانیں قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ان کے اپنے ذہن ٹیڑھے، ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کا یہ حال ہے جیسے سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد سے نقل کرتے ہیں سید احمد شہید سے صراط مستقیم ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی کہے کہ وہاں تو یار آسمان جو ہے وہ نیچے اترا اور زمین کے ساتھ آ کر لگ گیا، تو تم یہ نہ کہنا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نہ فکرہ بولنا ہوا ہے یا نہیں اس پر دلیل مانگنا کہ ثبوت چاہیے، وہ الگ بات، یہ ہو نہیں سکتا یہ کافر ہو جائے۔ کیا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے جو مولانا نے بھی جو تفہیم میں اٹھایا کہ پہلے بتاؤ کہ خدا کچھ کر سکتا ہے، یہ بے بس ہے، کر سکتا، کیوں کہتے چھوٹا سانپ نہیں بن سکتا، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو ایسے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، وہ عاجز اور بے بس خدا نہیں، اور اگر کر سکتا تو بحث اس پر کر لو کہ کیا، یعنی اس کی دلیلیں دیکھو، مگر یہ کہ نہیں یہ ناممکن ہے، قانون قدرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ کون سی نیچر ہے؟ کوئی نیچر نہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید پر ایمان لاؤ میرے بھائی، جیسے قرآن کہتا، یہ نئے نئے دانشور ذہن کی باتیں سن کر نا ایسی گمراہی میں نہ پھنس جاؤ، ازالہ ہے ان باتوں کا سورہ کا۔ اللہ توفیق دے، ہر جمعہ اس کو تلاوت کرو، اور ابتدائی آیتیں اور آخری دس تو آپ نے فرمایا ضرور پڑھتے رہو، دجال سے بچے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انا للہ و انا سوالوں سے پہلے حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب اپنے جو امیر ہیں صوبہ پر، ان کے چھوٹے بھائی نے حکیم صاحب نے بتایا اور انتقال کر گیا، دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں ان کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین
واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم اقض دين كل مدين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب 5-6 منٹ باقی ہیں، کوئی سوال کر لیں جی.